جس سال خانہ کعبہ پر ابرہہ کی فوج حملہ کرتی ہے اس سے کچھ سال پہلے یمن میں قحط پڑ جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ اس قحط سے نجات حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں میں ہجرت کرتے ہیں۔ وہاں سے ایک شخص حجاز کی طرف ہجرت کرتا ہے لیکن واپس اس کی کوئی خبر نہیں ملتی، تو اس کے 3 بھائی اس شخص کو اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے حجاز کی طرف آتے ہیں لیکن اس کو تلاش نہیں کر پاتے۔ 2 بھائی واپس یمن پلٹ جاتے ہیں لیکن ایک بھائی وہیں حجاز میں ہی رہنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس ہستی کا نام یاسر ہے کہ جو عمار یاسر کے والد گرامی ہیں۔ اس دور میں مکے کی سرزمین میں مختلف قسم کے لوگ رہا کرتے تھے، کچھ سرمایہ دار اور دولت مند تھے اور قبائل کے سردار اور مشہور لوگ تھے۔ دوسرا طبقہ وہ قبائل تھے کہ جو چھوٹے اور کمزور قبائل میں شمار ہوتے تھے۔ تیسرے وہ لوگ تھے کہ جو مختلف ملکوں اور شہروں سے ہجرت کر کے مکے میں آئے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ضعیف طبقہ شمار ہوتے تھے اور ان لوگوں کا کسی قبیلے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اور چوتھا طبقہ غلاموں اور کنیزوں کا طبقہ تھا، جو لوگ مہاجر تھے اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے تھے۔ اس طبقے کے لیے مکے کے حالات کی وجہ سے وہاں زندگی گزارنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ مہاجروں اور ضعیف طبقے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہ رسم رائج تھی کہ جو بھی مہاجر اس سرزمین پر آیا کرتا تھا ان حالات سے پناہ حاصل کرنے کے لیے کسی ایک قبیلے کے ساتھ عہد اور پیمان کیا کرتا تھا تاکہ عرب کے ظلم سے محفوظ رہ سکے۔ چونکہ جناب یاسر مہاجر تھے تو انہوں نے قبیلہ بنی مخزوم سے عہد اور پیمان باندھا کہ مشکل میں اور جنگ کے حالات میں یہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ جناب یاسر نے مکے میں زندگی گزارنا شروع کی تو ان کا اخلاق اور شخصیت سبب بنی کہ اس قبیلے کے سردار نے آپ کے لیے ایک پاکیزہ کنیز کا انتخاب کیا تاکہ آپ کو رشتہ ازدواج سے منسلک کیا جائے۔ اس باعظمت بی بی کا اسم گرامی سمیہ تھا کہ جو خیاط نامی شخص کی بیٹی تھی، لہٰذا ان 2 پاکیزہ ہستیوں سے ایک فرزند کی ولادت ہوتی ہے کہ جس کا نام انہوں نے عمار رکھا۔ کہ یہ نام رکھنا ان کے ذوق اور فہم و فراست کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ عمار کے معنی مضبوط، مستحکم، باوقار اور بردبار ہونے کے ہیں۔ تاریخ کے مطابق جناب عمار یاسر کی ولادت رسول اکرم کی بعثت سے 41 یا 44 سال پہلے ہوئی، یعنی عام الفیل سے 1 یا 4 سال پہلے۔ اس بنا پر آپ رسول اللہ سے عمر میں 1 یا 4 سال بڑے تھے، لہٰذا آپ نے اپنی نوجوانی اور جوانی رسول اکرم کے ہمراہ شہر مکے میں بسر کی، اور یہی چیز باعث بنی کہ آپ رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے 7 افراد میں شامل تھے۔ حضرت عمار نوجوانی اور جوانی میں محمد امین کے دوست رہے، اس بات سے بے خبر کہ یہ صادق اور امین آنے والے زمانے میں توحید کا سب سے بڑا علمبردار اور کائنات کی سب سے باعظمت ہستی اور آخری نبی قرار پائے گی۔ جناب عمار کا تعلق چونکہ غریب گھرانے سے تھا تو آپ کا گزر بسر بھیڑ بکریوں کو چرانے سے ہوا کرتا تھا، جبکہ رسول خدا کا تعلق عرب کے بڑے خاندان سے تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ گلابانی کیا کرتے تھے اور اپنے نوجوانی اور جوانی کے عرصے میں غرباء مساکین سے بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ جناب عمار فرماتے ہیں میں اور رسول خدا دونوں بکریاں چرایا کرتے تھے تو میں نے عرض کی کہ اے محمد، کیا خیال ہے کہ کل اپنی بکریاں اور بھیڑے چرانے فخ نامی علاقے میں چلتے ہیں، وہاں ایک اچھی چراگاہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جناب عمار فرماتے ہیں کہ جب میں اگلے دن وہاں پہنچا تو دیکھا کہ رسول اللہ پہلے مجھ سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں لیکن اپنے جانوروں کو اس چراگاہ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ میں نے عرض کی آپ نے اپنی بھیڑے چراگاہ میں چرنے کے لیے کیوں نہیں چھوڑی؟ تو آپ نے فرمایا کہ کل ہم نے یہی تو طے کیا تھا کہ آج ہم دونوں اپنے جانور اکٹھے چراگاہ لے جائیں گے، لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ تم سے پہلے میرے جانور اس چراگاہ سے گھاس چریں۔ یہی چیزیں اور تربیت باعث بنی کہ جس نے عمار کو عمار بنا دیا۔ جناب عمار رسول اللہ سے اپنی دوستی کے متعلق فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے رسول اللہ کی جناب خدیجہ سے شادی اور رشتے کے بارے میں معلوم تھا، کیونکہ میں رسول اللہ کا دوست ہوا کرتا تھا۔ تاریخ میں جناب عمار یاسر کی زوجہ گرامی کا نام کہیں نہیں ملتا، لیکن کچھ جگہوں پر آپ کے بیٹے کا نام محمد ذکر ہوتا ہے اور ایک بیٹی کا نام ام الحکم ذکر ہوا ہے۔ جب 40 برس کی عمر میں رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے امام علی اور جناب خدیجہ سے ذکر فرمایا، تو یوں امام علی علیہ السلام اور جناب خدیجہ آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے۔ آپ نے 3 سال تک دعوت اسلام کو پنہان رکھا اور اس
عرصے میں بہت ہی کم لوگ آپ پر ایمان لائے، کیونکہ یہی وہ زمانہ تھا کہ جس میں سب سے زیادہ سختی روا رکھی جاتی تھی۔ اس مخفیانہ دعوت کے لیے جس گھر کا انتخاب ہوا وہ جناب ارقم کا گھر تھا کہ جناب ارقم وہ 7ویں شخصیت ہے کہ جو رسول اللہ پر ایمان لائے اور ان کا گھر مسلمانوں کے جمع ہونے کا مرکز بن گیا، لہٰذا اس گھر کو دار الاسلام کہا جاتا ہے۔ جناب عمار فرماتے ہیں کہ ایک رات میں چھپ کر ارقم کے گھر کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ سہیب بن سنان رومی بھی وہاں آن پہنچا۔ میں نے سہیب سے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو سہیب نے پلٹ کر عمار سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو جناب عمار نے کہا کہ میں یہاں محمد سے ملنے آیا ہوں تاکہ ان کی گفتگو کو سنوں۔ تو سہیب نے کہا میں بھی اسی لیے آیا ہوں۔ لہٰذا جناب عمار فرماتے ہیں کہ میں اور سہیب ارقم کے گھر میں داخل ہوئے، رسول اللہ کی گفتگو سنی اور عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی آپ پر ایمان لاتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ جناب عمار فرماتے ہیں کہ اس دن ہم صبح سے لے کر رات تک رسول اللہ کی خدمت میں رہے اور رات کی تاریکی میں ارقم کے گھر سے باہر آئے اور اپنے اپنے گھروں کی طرف پلٹ گئے۔ اس زمانے میں مسلمان عبادت کرنے کے لیے پہاڑوں اور دروں میں پناہ لیا کرتے تھے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ ایک دن کفار کو بھنک پڑی کہ یہ لوگ کچھ الگ ہی دین کی عبادت میں مصروف ہیں، تو یہ لوگ ابو سفیان کی سربراہی میں وہاں گئے جہاں یہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا تو ایک شخص کے جس کا نام سعد بن زید تھا وہ یہ توہین برداشت نہیں کر سکا، اس نے زمین پر پڑی ہوئی اونٹ کی ہڈی اٹھائی اور ان کو دے ماری، تو اس جھگڑے میں ایک کافر کا سر پھٹ گیا اور یہ وہ پہلا خون تھا کہ جو ایک مشرک کا جاری ہوا تھا۔ 3 سالہ مخفیانہ دعوت کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اے رسول اپنی دعوت اسلام کو عام کر دو اور اپنے ایمان کا اعلان کرو۔ تو جناب عمار ان 7 لوگوں میں شامل تھے کہ جنہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ مکہ چونکہ بت پرستی کا گڑھ تھا، پہلے تو مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، توہین کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور اگر کوئی مسلمان ضعیف اور کمزور قبیلے سے ہوتا تو اس کو اتنی ہی زیادہ تکلیفیں دیا کرتے تھے، ان کو شکنجے دیا کرتے اور کچھ کو لالچ کے ذریعے بہکانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب کوئی شخص محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتا تو ابو جہل اس کے پاس جاتا اور کہتا کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ محمد کے دین کو چھوڑ دو اور بت پرستی کو ترک نہ کرو، اور اگر وہ نہ مانتا تو یہ لوگ اس کو دھمکی دیا کرتے تھے کہ تمہاری معاشرے میں عزت ختم کریں گے، اور اگر وہ کاروبار اور تجارت سے منسلک ہوتا تو اس پر پابندی لگائی جاتی کہ کوئی اس سے تجارت اور کاروبار نہیں کرتا تھا۔ لہذا جو رسول اللہ کے اطراف میں تھے وہ تقریباً غربا اور مساکین لوگ ہی تھے، معاشرے کے سب سے نچلے طبقے کے افراد تھے، جبکہ امیر لوگ رسول اللہ کی دعوت پر کان نہیں دھرا کرتے تھے۔ لہذا جب پہلے مسلمان جناب عمار، خباب، ابو فقیہ، سہیب رسول اللہ کے گرد جمع ہوتے تھے تو یہ کفار مسلمانوں کو تانا مارا کرتے تھے، دیکھو محمد کے یہ ساتھی ہیں کہ خدا نے ان کی ہدایت کی ہے۔ جناب عمار یاسر کا خاندان آل یاسر بھی نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، لہذا جب جناب عمار یاسر، ان کے والد گرامی یاسر اور جناب سمیہ ایمان لے آئیں، چونکہ یہ قبیلہ بنی مخزوم کے ساتھ عہد اور قرارداد باندھے ہوئے تھے تو یہ لوگ ان پر ایمان لانے سے بہت زیادہ ناراض تھے، اور قبیلہ مخزوم کی ناراضگی یہی تھی کہ یہ کیوں محمد مصطفیٰ پر ایمان لائے ہیں، لہذا انہوں نے آل یاسر کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ سخت دھوپ میں آل یاسر کو پتھروں پر لٹاتے۔ رسول اکرم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا صبرن آل یاسر، اے یاسر کے خاندان صبر کرو کہ تمہاری وعدگاہ جنت ہے۔ ایک دفعہ اس قبیلے نے ایک ترکیب سوچی، انہوں نے آگ جلائی اور عمار کے بدن کو جلانا شروع کیا تاکہ اس کے ماں باپ یہ دیکھ کر اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں، تو رسول اکرم کو فوراً بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے آگ، جس طرح تو ابراہیم کے لیے سرد ہوئی تھی اسی طرح عمار کو بھی نقصان نہ پہنچانا۔ لہذا کفار اس حربے سے بھی عمار کے خاندان کو اس دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹا سکے۔ جناب عمار کے خاندان کا یہ صبر اور حق پرستی اور استقامت سبب بنی کہ ابو جہل بھی اس قبیلے کے شانہ بشانہ آن پہنچا اور ان کو تکلیفیں دینے کے لیے بنی مخزوم کا ساتھی بن گیا۔ ابو جہل آل یاسر کو لوہے کی موٹی زریں پہناتا اور دھوپ میں کھڑا کر دیا کرتا تھا، ان سب کو پانی میں اس قطر غوطے دیا کرتا تھا کہ ان کی سانس میں سانس نہ رہتی، اور جب وہ مرنے کے قریب ہوتا تو پھر ان کو نکال لیا کرتے اور پھر دوبارہ یہ عمل دہرایا کرتا تھا، اور اس طرح سے ان کو کئی اذیتیں دیتے رہے۔ حالانکہ اس وقت جناب عمار
تو جوانی کے عالم میں تھے لیکن ان کے والدین ضعیفی کے عالم میں پہنچے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی حق سے پیچھے نہ ہٹے اور آخر کار زخموں اور شکنجوں کی تاب نہ لاتے ہوئے منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی عمار کو اذیتیں دیتے رہے کہ ممکن ہے اپنے والدین کی موت سے عبرت حاصل کر کے دین محمدی سے پیچھے ہٹ جائے۔ رسول اللہ کو جب جناب یاسر اور جناب سمیہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ نے عمار کی دل جوئی کے لیے پیغام بھیجا کہ اے عمار صبر کرو کہ اللہ تعالیٰ یاسر کے خاندان میں سے کسی کو بھی جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ کفار کوشش کرتے رہے کہ ایک شخص کو بھی دین خدا سے، دین محمدی سے پیچھے ہٹائیں تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے، لیکن اللہ کے دین سے کوئی ایک فرد بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب مسلمانوں کے لیے مکے کی سرزمین تنگ ہو گئی تو دوسرے مسلمانوں کی طرح آپ بھی مدینہ ہجرت کر گئے اور نوبت جنگ بدر تک آن پہنچی۔ جنگ بدر میں کفار کی تعداد بھی زیادہ تھی اور ان کے پاس اسلحہ بھی زیادہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، کہ جس میں سے 600 لوگوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور تاریخ کے مطابق ان کے پاس 100 سے لے کر 400 تک گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 یا 3 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے کہ ہر اونٹ کو 2 لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ اس پر سواری بھی کریں اور سامان کو بھی منتقل کریں۔ جب کفار مکے سے روانہ ہو چکے تو جناب عمار یاسر اور عبداللہ ابن مسعود کے درمیان چونکہ ایک اونٹ مشترک تھا تو رسول اللہ نے عمار اور عبداللہ ابن مسعود کو حکم دیا کہ جاؤ اور دشمن کی تعداد، ان کی فوج کی حالت کے بارے میں ہمیں آگاہ کرو۔ یہ اس بات پر دلیل تھی کہ رسول اللہ عمار پر کس قدر اعتماد کیا کرتے تھے کہ اسلام کی سب سے پہلی اور سب سے اہم جنگ میں دشمن کی آگاہی کے لیے عمار کو بھیجا کہ مسلمانوں کی ساری پلاننگ اور سٹریٹجی اسی خبر کی بنیاد پر ہونا تھی۔ جناب عمار اور عبداللہ بن مسعود نے واپس پلٹ کر رسول اللہ کو باخبر کیا کہ دشمن کا حوصلہ پست ہے اور جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہ جگہ اس پڑاؤ کے حساب سے انتہائی غیر مناسب ہے۔ جناب عمار نے اس کے علاوہ دشمن کی طاقت، ان کی اسٹریٹجی پر نظر رکھی اور مسلمانوں کو آگاہ کرتے رہے اور جنگ میں بھی حصہ لے کر عامر حضرمی، حارث بن زعمہ اور طائفہ بنی عمرو بن تمیم کے سردار کو قتل کیا، اور بعض مورخین کے مطابق ابو قیس بن فاقہ اور علی بن امیہ بن خلف کی ہلاکت بھی آپ کی ضربوں کا ہی نتیجہ تھی۔ اس جنگ میں جناب عمار نے ایک شخص ابو العاص بن نوفل کو قیدی بھی بنایا تو جناب عمار نے اپنے چچا زاد بھائی کے جو مشرکین کی قید میں تھے قیدیوں کا تبادلہ کر کے اپنے چچا زاد بھائی کو آزاد کروایا۔ جنگ احد میں بھی جناب عمار کا کافی کلیدی کردار رہا کہ روایت میں آتا ہے کہ جناب عمار رسول اللہ کی سپر بن گئے تو جبرائیل نے رسول اللہ سے فرمایا کہ عمار کو جنت کی خوشخبری دے دو کیونکہ عمار پر دوزخ حرام کر دی گئی ہے۔ ہجرت کے 4تھے سال رسول اللہ کو خبر پہنچی کہ قبیلہ بنی محارب اور قبیلہ بنی ثعلبہ اور ایک اور قبیلہ، یہ قبیلے اسلحے سے لہس ہو کر چاہتے ہیں کہ مسلمانوں پر حملہ کریں، تو رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کے آنے سے پہلے ان کی طرف حرکت کی جائے تاکہ یہ لوگ مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں۔ لہٰذا یہ لشکر نجد کی طرف نکل پڑا اور دشمن کو جب معلوم ہوا تو وہ فرار کر گئے۔ اب یہ فوج واپس مدینے کی طرف پلٹنے لگی تو راستے میں استراحت اور آرام کے لیے رکے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کون ہے جو اپنی نیند کو قربان کرے گا اور رات کو پہرا دے گا؟ تو مہاجرین میں سے جناب عمار یاسر ہی تھے کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی، اور انصار میں سے جناب عباد بن بشر تھے۔ ہجرت کے 5ویں سال مسلمانوں کا ایک مرتبہ پھر سے بڑا امتحان ہوا کہ اسلام کے تمام مخالف گروہ اکٹھا ہو گئے۔ حالانکہ آپس میں ان کے کئی اختلافات موجود تھے لیکن اسلام دشمنی اور رسول اللہ کی دشمنی پر اکٹھے ہوئے، آپس میں عہد کیا کہ اس دفعہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے۔ اس جنگ کے محرک اصلی اور آگ کے شعلے بھڑکانے والے دراصل قبیلہ بنی نزیر کے یہودی تھے کہ جو قریش کے پاس گئے کہ تم لوگ آ کر مدینہ پر مسلمانوں میں حملہ کرو اور ان کی حکومت کو ختم کر دو، لیکن کفار اس حالت میں نہ تھے کہ دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کریں، لیکن یہودیوں نے کہا کہ تم حملہ کرو، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی معاہدہ کیا ہوا تھا کہ یہ لوگ رسول اللہ کی حکومت کا ساتھ دیں گے۔ یہودیوں نے کہا کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کریں گے کہ ہمارے کئی خائن دوست مدینے میں موجود ہیں۔ لہٰذا اس منصوبے کو سن کر کفار پھر سے پر امید ہوئے، پورا زور لگایا اور ایک بڑی فوج تیار کر لی۔ رسول اکرم نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا اگر کسی کے پاس کوئی مشورہ ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ ہر کسی نے اپنا اپنا مشورہ دیا لیکن جناب سلمان فارسی کے مشورے کو قبول کر لیا گیا کہ ایک بڑی خندق شہر سے باہر کھودی جائے تاکہ دشمن شہر میں داخل ہی نہ ہو سکے۔ لہٰذا اس خندق کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ ہر 40 ذرا 10 لوگوں
لوگوں کے حوالے کی گئی کہ آپ 10 لوگوں نے یہ 40 زرہ خندق کھودنی ہے، اور مسلمانوں کا عزم و ارادہ اس جنگ میں انتہائی بے مثال رہا کہ انہوں نے 12,000 زرہ یعنی تقریباً 5.5 کلومیٹر خندق کھود ڈالی کہ جس کی چوڑائی 5 میٹر تک تھی۔ خندق کھودنے میں جناب عمار یاسر سر فہرست رہے کہ انہوں نے اپنا سب سے اہم وظیفہ ہی خندق کی کھدائی ہی سمجھا۔ رسول اللہ نے ایک مرتبہ عمار کو دیکھا کہ آپ خاک اور پسینے میں غلطان ہیں۔ آپ عمار کے نزدیک آئے اور اپنے دستے مبارک سے عمار کے لباس سے مٹی صاف کی، اور ساتھ ہی ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ جو عمار کے ایمان پر ایک محکم دلیل ہے۔ فرمایا اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ نے 5 لوگوں کو چھوڑ کر سب کو معاف کیا، اور ان 5 میں سے ایک شخص کے جس کا نام عبداللہ بن خطل تھا، یہ پہلے ظاہراً مسلمان ہوا تو رسول اللہ نے اس کو کسی اور شخص کے ساتھ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے کسی جگہ پر بھیجا۔ جب ان دونوں نے زکوٰۃ جمع کر لی تو اس شخص نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا اور مکہ فرار ہو گیا، اور مکے میں کافرین کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ ہم پیمان ہو گیا، اور رسول اللہ کی مذمت میں بھی شعر بھی پڑھتا رہا۔ رسول اللہ نے فرمایا سب معاف ہے، لیکن یہ 5 لوگ کہ جن میں سے ابن حتل بھی تھا، یہ جہاں ملے انہیں قتل کر دو۔ تو یہ ملعون جناب عمار یاسر کے ہاتھوں ہی واصل جہنم ہوا۔ غزوہ تبوک کے جو آخری جنگ تھی اور جو حیات رسول اللہ میں لڑی گئی، یہ ہجرت کے 9ویں سال لڑی گئی۔ مسلمانوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ روم کا ایک بہت بڑا لشکر مسلمانوں کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ چونکہ روم اس زمانے میں ترقی یافتہ قوم شمار ہوتی تھی اور ہتھیار اور ان کے سپاہی جنگی مہارت میں شہرت رکھتے تھے، لہذا منافقین کو موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں میں چیمگوئیاں کی، افواہیں پھیلائیں تاکہ مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر سکیں۔ رسول اکرم نے عمار کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ ان افواہ پھیلانے والوں کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، اور جناب عمار اس ماموریت میں کامیاب ہوئے، اور وہ لوگ رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور معافی طلب کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینے ہجرت کی تو 12 ربیع الاول سوموار کے دن آپ قباء نامی جگہ پر پہنچے کہ جو مدینے سے بالکل قریب علاقہ تھا۔ رسول اکرم نے ارادہ فرمایا کہ کچھ وقت یہاں پر رکیں گے۔ یہاں ہر کوئی رسول اللہ کے گرد پروانہ وار گھوم رہا تھا اور آپ کی نصیحتیں، علم اور معرفت اور باتیں سننے کے لیے بےتاب تھا، لہٰذا ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی کہ جہاں یہ لوگ بیٹھ کر رسول اللہ کی گفتگو کو سن سکیں۔ لہٰذا عمار یاسر وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ یہاں پر ایک مسجد کی تعمیر کی جائے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت پسند آیا اور آپ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ پھر جناب عمار کی سربراہی میں یہ مسجد تعمیر ہوئی کہ جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ لہٰذا یہی چیز سبب بنی کہ رسول اللہ جس دن مدینے میں داخل ہوئے اسی دن ہی ایک جگہ خریدنے کا منصوبہ کیا اور جو مسلمانوں کی عبادت گاہ اور اجتماع کا مرکز بن سکے۔ اب اس مسجد کی تعمیر میں کچھ مسلمان دوسری مسلمانوں کی نسبت بڑھ کر کام کر رہے تھے اور زیادہ زحمت کر رہے تھے، اور ان میں سب سے سر فہرست جناب عمار یاسر تھے کہ جو عام مسلمانوں سے دگنی زحمت کر رہے تھے، اور کچھ مسلمان اس کی تعمیر میں حصہ نہیں لے رہے تھے یا سستی کر رہے تھے کہ کہیں ان کے کپڑے اور لباس خراب نہ ہو جائیں۔ اس مسجد کی تعمیر میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سر فہرست رہے، اور جب امام علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی تعمیر کے کام میں مشغول تھے تو آپ شعر پڑھ رہے تھے، اور اس شعر کو بعد میں عمار یاسر زور زور سے پڑھا کرتے تھے۔ شعر کچھ اس طرح سے ہے کہ جو لوگ مسجد نبوی کی تعمیر میں مصروف ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جو گرد و غبار کی وجہ سے تعمیر میں حصہ نہیں لے رہے، یہ یقیناً آپس میں برابر نہیں ہیں۔ بہرحال یہ شعر بعض کی ناراضگی کا سبب بنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمار کا جذبہ دیکھتے تو فرماتے اے عمار زیادہ زحمت نہ کرو، تو جناب عمار فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد کی تعمیر میں میرا حصہ سب سے زیادہ ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمار تو اہل جنت ہے اور تجھے مارنے والے ظالم اور باغی ہیں۔ جب نجران کے عیسائی رسول اللہ سے مباہلہ میں شکست کھا گئے اور جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے تو اس خبر سے کئی لوگ مسلمان ہوئے، تو رسول اللہ نے اسلام کی تبلیغ کے لیے وہاں عمار کو ہی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ جناب عمار کے متعلق مشہور تھا کہ یہ بہت زیرک اور سمجھدار اور ہوشیار انسان تھے اور دل سے پاک اور صادق صحابی تھے کہ رسول خدا نے عمار کے متعلق 3 مرتبہ ارشاد فرمایا عمار یاسر فطرت پر ہے، عمار یاسر فطرت پر ہے، عمار فطرت پر ہے، یعنی اس نے اپنی فطرت کو جس پر خدا نے انسان کو خلق فرمایا ہے اس کو ابھی تک پاک رکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ عمار فطرت پر ہے اور فطرت پر ہی رہے گا یہاں تک کہ موت اس پر آ جائے۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہودیوں نے مسلمانوں کو تانے دینے شروع کیے اور یہودیوں کے 40 لوگ آئے اور جناب عمار اور حذیفہ سے مناظرہ کرنے لگے اور کہا کہ جو شکست تمہیں احد میں ہوئی ہے کیا یہ اس بات پر دلیل نہیں ہے کہ محمد نبی نہیں ہے، بلکہ محمد بھی عام انسانوں کی طرح ہیں کہ کبھی کامیاب ہوتے ہیں اور کبھی ناکام ہوتے ہیں؟ کیا یہ شکست کافی
کافی نہیں ہے کہ تم لوگ اسلام کو ترک کر دو؟ جناب حذیفہ بن یمان اگرچہ بڑے صحابی تھے لیکن غصے اور تحش میں آئے اور برداشت نہ کر پائے اور کہا کہ تم پر خدا کی لعنت ہو، میں اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رک سکتا۔ لیکن عمار یاسر بیٹھے رہے اور ان سے کہا، اے یہودیو، محمد مصطفیٰ نے جنگ بدر میں بھی ہم مسلمانوں کو کامیابی کا وعدہ دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر استقامت کرو گے اور ڈٹ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور مسلمانوں نے بھی ہمت کی تو فتح نصیب ہوئی۔ احد میں بھی یہی وعدہ ہم سے رسول اللہ نے کیا تھا، لیکن جنگ احد میں مسلمانوں نے اپنی ذمہ داری انجام نہ دی، سستی اور کاہلی کی، اپنے مورچے خالی چھوڑ دیے کہ اس وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ جناب عمار سے نقل ہونے والی احادیث کے جو انہوں نے رسول اللہ سے نقل کی ہیں کافی تعداد میں پائی جاتی ہیں۔ حدیث کی تعداد 365 جلدی کتابوں میں تقریباً 685 مورد ایسے ہیں کہ جو جناب عمار سے نقل ہوئے ہیں، اور 71 کتابوں میں 113 مورد ایسے ہیں جس میں قال عمار بن یاسر اس سے نقل ہوئی ہیں۔ آپ کی مانوی اور اخلاقی شخصیت اس قدر بلند ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے کچھ اصحاب کے بارے میں فرمایا تھا کہ عمار بھی ان میں سے ایک ہے، کہ عمار ہم میں سے ہے، خدا عمار کے دشمن کا دشمن اور اس کے دوست کا دوست ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے تو حق عمار کے ساتھ ہوگا۔ خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے اور عمار یاسر کے درمیان اختلاف ہوا، میں عمار کی شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس گیا، میں نے رسول اللہ کی موجودگی میں عمار سے تلخ کلامی کی تو عمار گریہ کرنے لگے اور رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، جو عمار کے ساتھ دشمنی کرے اور اس کا بغض دل میں رکھے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا اور خدا اس سے دشمنی کرے گا۔ رسول خدا سے روایت نقل ہے کہ بہشت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے سلمان فارسی اور تیسرے عمار یاسر ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے تو اس میں چوتھے جناب عمار یاسر ہیں۔ تفسیری کتب اور احادیث میں یہ ملتا ہے کہ قرآن کی کچھ آیات جناب عمار کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 106 کہ جب جناب عمار مشرکین کے شکنجے میں تھے اور وہاں زیر شکنجہ فرمایا کہ میں رسول اللہ کی دعوت سے ہاتھ اٹھاتا ہوں، لیکن وہاں سے رہا ہونے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو لوگوں نے تانے مارے اور اعتراض کیا کہ یہ کیا طریقہ کار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمار سر تپا ایمان سے سرشار ہے، ایمان اس کے گوشت اور خون میں رچا بسا ہوا ہے۔ عمار روتے ہوئے جناب رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، لوگ مجھے تانے مار رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمار، اگر تجھے دوبارہ کفار پکڑ لیں تب بھی ایسا ہی کرنا جیسا تو نے پہلے کیا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ تنگ نظر مخالفین کی طرف سے نظریے اور عقیدے کی آزادی سلب کرنے کی صورت میں تقیے کی نوبت آتی ہے۔ ایسے حالات میں اپنے عقیدے پر قائم رہ کر اپنا بچاؤ کرنا ایک انسانی حق ہے۔ آر اور ننگ اور شرم ان لوگوں کا مقام ہے کہ جو دوسروں پر ظلم اور زیارتی کر کے تقیے پر مجبور کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے اس آیت میں فرمایا، جو شخص اپنے ایمان کے بعد اللہ کا انکار کرے اس کے لیے سخت عذاب ہے، سوائے اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان سے مطمئن ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کی سورہ انعام آیت 52 بھی جناب عمار سے متعلق ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ مشرکین نے ابو طالب کو پیغام بھیجا کہ محمد سے کہو کہ عمار جیسوں سے دور رہے اور غلاموں جیسوں سے دور رہے، جیسا بلال ابن مسعود سے دور رہے، تو ہم تمہارے قریب آ جائیں گے کہ ہم تو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل کی اور فرمایا، اور جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، آپ انہیں ہرگز اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ اس بات کا قائل تھا کہ رسول اللہ نے امت کو اپنے حال پر نہیں چھوڑا بلکہ اس کے لیے ایک رہبر اور خلیفے کو انتخاب فرمایا ہے، اور وہ خلیفہ اور رہبر مسلمانوں کا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس گروہ میں شامل ہونے والے اصحاب میں سر فہرست سلمان، ابوذر اور عمار یاسر تھے، جبکہ ایک دوسرے گروہ کے مطابق رسول اللہ نے یہ کام امت کے سپرد کیا ہے، لہذا ثقیفہ بنی ساعدہ میں خلیفہ چن لیا گیا۔ لہذا وہ اصحاب جنہوں نے خلیفہ اول کی بیعت نہ کی، ان میں امام علی علیہ السلام، عباس بن عبد المطلب، فضیل بن عباس، زبیر بن عوام، خالد بن سعید، مقداد، سلمان، ابوذر، برا بن عازب، ابن قاب اور جناب عمار یاسر شامل ہیں کہ یہ خلافت کا حقدار امام علی علیہ السلام کو سمجھتے تھے۔ لہٰذا یہ لوگ خلیفہ اول کے دربار میں گئے اور کہا کہ خلافت علی کا حق ہے، اور سب نے اپنی اپنی گفتگو کی۔ جناب عمار نے کہا کہ جو حق اللہ نے کسی اور کے لیے بنایا ہے وہ اپنے لیے انتخاب نہ کر، ایسا پہلا شخص نہ بن کہ جو رسول اللہ نے اپنے خاندان کے بارے میں وصیت کی تھی فراموش نہ کر، یہ حق اس کے حقدار کو پلٹا دے تاکہ اس ہلکے بوجھ کے ساتھ خوشی خوشی رسول اللہ سے ملاقات کر سکے۔
جب امام علی علیہ السلام ظاہری خلافت میں برسر اقتدار آئے تب بھی عمار یاسر آپ کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ جنگ جمل میں جب طلحہ اور زبیر خلیفہ سوم کے قتل کے انتقام کے بہانے نکلے اور زوج رسول بھی ان کے ہمراہ تھیں، اب عمار نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اگرچہ رسول اللہ کی زوجہ مومنوں کی ماں ہیں اور قابل احترام ہے، لیکن دین کی حرمت اور احترام زوج رسول کی حرمت اور عزت سے بالا تر ہے۔ کئی ایسے لوگ تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کے دور میں گھروں میں بیٹھ گئے، یہ بہانہ بنا کر کہ ہر طرف اصحاب ہیں، لیکن جناب عمار امام علی علیہ السلام کے شانہ بشانہ ہر جنگ میں صف اول میں نظر آئے اور دوسروں کو بھی امام علی علیہ السلام کے لشکر میں آنے کی دعوت دیتے رہے۔ ایک اہم صحابی زبیر تھا کہ جو جنگ جمل میں زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امیر لشکر تھا کہ کئی لوگ زبیر کی وجہ سے اس جنگ میں شرکت کر رہے تھے، کیونکہ زبیر بڑے صحابیوں میں شمار ہوتا تھا، لہذا امام علی علیہ السلام نے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے پیغام بھجوایا اور اس کام کے لیے عمار کو چنا۔ اب عمار اس لشکر کے قریب گئے تو زبیر نے جیسے ہی عمار کو دیکھا اپنے اندر ناتوانی محسوس کی اور زبیر زیر لب دہرانے لگا کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے اور میرا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ لہذا اس پیغام کا اثر ہوا کہ زبیر نے میدان چھوڑ دیا اور دور نکل گیا، لیکن عمیر بن جرموز نے پیچھا کر کے زبیر کو قتل کر دیا۔ امام علی علیہ السلام کا عمار کو اس کام کے لیے انتخاب کرنا ایک بہت بڑی حکمت عملی تھی کہ لوگوں نے رسول اللہ سے سنا ہوا تھا کہ عمار حق کے ساتھ ہے اور حق عمار کے ساتھ ہے، کہ عمار جب دو راستوں میں ہوتا ہے تو حق کو ہی انتخاب کرتا ہے، اور یہ بھی سن چکے تھے کہ عمار کو باغی قتل کرنے والے ہوں گے۔ جنگ جمل میں لوگ اس اونٹنی کو دیکھ کر چل رہے تھے تو اس اونٹنی کے پاؤں کاٹنے کے لیے بھی امام علی علیہ السلام نے عمار اور مالک اشتر کو روانہ کیا کہ انہوں نے قبیلہ بنی مراد کے کچھ لوگوں کے ہمراہ اس پر حملہ کر کے اس فتنے کو خاموش کر دیا۔ جنگ صفین جناب عمار کی طرف سے لڑے جانے والی آخری جنگ ہے کہ جس جنگ میں امیر شام خلیفہ سوم کے خون کے انتقام کا بہانہ بنا کر جنگ میں علی کے سامنے آیا۔ چونکہ یہ جانتا تھا کہ امام علی علیہ السلام اس کو اس کے عہدے سے معزول کریں گے، تو امام علیہ السلام سے ایک بڑی جنگ چھیڑ دی کہ جو کئی ناحق جانوں کے قتل کا اور سیاسی عدم استحکام اور مالی نقصان کا باعث بنی۔ جناب عمار چونکہ خلیفہ سوم کے ناقدین میں سے تھے اور خلیفہ سوم ابوذر کی طرح عمار کو بھی جلا وطن کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ کر پائے، لہذا عمار بھی کھل کر تنقید کرتے اور امام علی علیہ السلام کی حمایت کیا کرتے تھے۔ امیر شام چاہتا تھا کہ خلیفہ سوم کے قتل کا الزام عمار جیسوں کی گردن پر ڈال دے۔ اس نے امام علی کو خط لکھا کہ کچھ اصحاب کے جن میں عمار یاسر سر فہرست تھا، ان کو شام بھیجو تاکہ ان کا محاکمہ اور قصاص کیا جائے اور خلیفہ سوم کے خون کا قصاص ہو جائے۔ امام علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ عمار جیسے تو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، خدا کی قسم جب بھی ہم 5 لوگ رسول اللہ کی خدمت میں ہوتے تھے تو چھٹا عمار ہوا کرتا تھا، اور جب ہم 4 لوگ ہوتے تھے تو 5واں عمار ہوتا تھا۔ لہذا جنگ صفین کے لیے دونوں فوجیں صفین کے مقام پر پہنچی کہ جو شمال عراق اور شام میں واقع ہے۔ یہ جنگ ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوئی کہ جو 110 دن تک جاری رہی۔ اس جنگ میں بھی معیار رسول اللہ فرما چکے تھے کہ حق وہاں ہوگا کہ جہاں عمار ہوگا، کہ ایک مرد شامی امام علی کے لشکر میں آیا اور کہا کہ میں نے روایت سنی ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک دن عراق اور شام کے لوگوں میں جنگ ہوگی، جہاں عمار ہوگا حق اس گروہ کے ساتھ ہوگا۔ اس جنگ میں جناب عمار یاسر امام علی کی سپاہ کے برجستہ ترین لوگوں میں شمار ہوا کرتے تھے کہ اس جنگ میں امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کے کچھ حصے کا سربراہ عمار کو بنایا۔ جناب عمار اپنے لشکر کو حملہ کروانے کے لیے لے کر چلے اور بلند بلند آواز سے فرمایا، اے عراق کے لوگوں، تم لوگ امیر شام کے خلاف علی کے حق میں لڑ رہے ہو، کہ اگر چاہتے ہو تو جان لو کہ تم کس کے خلاف لڑ رہے ہو تو سنو، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ معرفت کے ساتھ رسول اللہ پر اور خدا پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ یہ مسلمانوں کے ڈر سے ایمان لائے تھے۔ پس اس کے بعد حملہ کر کے لشکر شام کو پیچھے پچھاڑ دیا، اور اسی دوران عمر عاص سے آپ کا جب سامنا ہوا تو جناب عمار نے عمر عاص سے کہا کہ تو نے مصر پر حکومت کرنے کے بدلے میں اپنا ایمان بیچا ہے، پائے ہو تجھ پر کہ تو نے اسلام پر کیا مصیبت نازل کی ہے۔ عمر عاص نے کہا کہ ہم خلیفہ سوم کے خون کا انتقام لینے آئے ہیں۔ تو جناب عمار یاسر نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے ایک قدم بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں اٹھایا۔ جان لے اے عمر عاص، تو اگر اس جنگ میں زندہ بھی بچ گیا، آخر کار تجھے موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھے تیری نیت کی سزا ضرور دے گا۔ اس وقت جناب عمار کی عمر مبارک 93 سال تھی اور رسول اللہ کی طرف سے یہ خبر تھی کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور یہ خبر بھی تھی بلکہ خوشخبری تھی کہ عمار کا ایمان آخر تک مستحکم رہے گا اور پائیدار رہے گا، اور رسول اللہ نے آخری وقت کی ایک نشانی بھی عمار کو ذکر فرمائی، اے عمار، آخری غذا تیرے لیے اس دنیا سے دودھ ہوگا کہ جو تیری آخری غذا بنے گی۔ اس جنگ کے تیسرے دن کے اس دن جناب عمار نے حملہ کیا۔ جناب عمار حملہ کرنے کے بعد لشکر گاہ میں جب واپس تشریف لائے، اس حال میں کہ اس حملے میں ان کی
کان پر ایک نیزہ لگا ہوا تھا اور اس غیر زخم کی وجہ سے آپ کو شدید پیاس لگ رہی تھی، تو آپ نے پانی مانگا تو آپ کے ارد گرد کے لوگوں نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جناب عمار کی نگاہ جب دودھ پر پڑی تو دودھ کو دیکھ کر مسکرائے اور رسول اللہ کا فرمان آپ کو دوبارہ یاد آ گیا، محسوس کر لیا کہ وقت موت قریب آن پہنچا ہے۔ حمران بن اعین امام باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جب عمار نے جنگ کی حالت دیکھی کہ جنگ سخت ہوتی جا رہی ہے تو امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ مولا، آج وہی دن نہیں ہے کہ جس دن کا وعدہ رسول اللہ نے مجھ سے کیا تھا؟ پہلے تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح جواب نہ دیا، لیکن عمار نے 2-3 مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں عمار، آج وہی دن ہے۔ لہٰذا وہ یہ شعر پڑھتے ہوئے میدان جنگ کی طرف گئے کہ آج میں اپنے دوست محمد اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا۔ پس آخری دیدار کے لیے آپ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو جیسے ہی امام علی کے چہرے پر نگاہ پڑی تو رونے لگے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار کو گلے لگایا اور روئے اور فرمایا اے عمار، اللہ تجھے اپنی طرف سے اور رسول کی طرف سے جزائے خیر دے، تو میرا بہترین بھائی تھا اور میرا بہترین ساتھی تھا۔ اس کے بعد دوبارہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب عمار ایک دوسرے کو گلے لگا کر رونے لگے۔ عمار نے عرض کی یا امیر المومنین، میں آپ کے ساتھ اپنی معرفت کی بدولت تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ حنین میں مجھ سے فرمایا تھا اے عمار، میرے بعد امت میں فتنے پھوٹیں گے، اس وقت علی اور ان کے ساتھیوں کی حمایت کرنا، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ پس یہ کہہ کر آپ میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لشکر شام کے سامنے آئے اور بلند آواز سے کہا کہ کسی کو لڑنے کے لیے میرے سامنے بھیجو۔ قبیلہ بنی سکاسک کا ایک شخص لڑنے کے لیے آیا تو جناب عمار نے اس کو دیکھتے ہی واصل جہنم کر دیا۔ پھر بنی حمیر کا شخص آیا تو اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ ان کی نگاہوں میں عمار ایک بوڑھا شخص تھا، لہذا ایک شخص کے جس کا نام ابو الغادیہ تھا کہ جو عمار سے بغض اور دشمنی بھی رکھتا تھا، اس نے جناب عمار یاسر پر حملہ کیا اور آپ کو سواری سے نیچے گرا دیا۔ اسی لمحے میں ایک مشرک کے جس کا نام ابن جون سکونی تھا، اس نے جناب عمار پر تلوار سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ جناب عمار کے قاتلین کے نام میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ قتل کرنے والا لشکر شام سے تھا، لہٰذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے جسد مطہر پر آئے جو خون سے لت پت تھا۔ آپ نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرمایا کہ جو عمار کی شہادت پر غمگین نہ ہو گویا اس کے دل میں اسلام داخل ہی نہیں ہوا۔ خدا کی قسم عمار ہمیشہ رسول اللہ کا ساتھی تھا، یہ عمار جنتی ہے۔ جناب عمار کی شہادت کی خبر سب لوگوں میں پھیل گئی اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عمار کے قاتل باغی ہیں اور علی تو باغیوں سے لڑ رہا ہے، لہذا سپاہی علی کے قدم آگے بڑھے اور عمار کے خون کے انتقام کے لیے نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد امیر شام کی فوج کے حوصلے پست ہوئے اور امیر شام اور عمرو آس نے فکر شروع کی کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، تو عمرو آس کے بیٹے نے عمرو آس سے کہا کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ عمار کو قتل کرنے والے باغی اور اہل جہنم ہیں؟ تو عمرو آس نے امیر شام کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تو سن رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ کی روایت نے ہمارے لیے مشکل کھڑی کر دی ہے۔ امیر شام تہش میں آیا اور کہا کہ جو سنا ہے کیا اس کو بیان کرنا ضروری ہے؟ کہا روایت ہو تو ہو، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عمار کو ہم نے نہیں مارا بلکہ اصل قاتل وہ ہیں کہ جو عمار کو میدان جنگ میں یہاں لے کر آئے، اور اگر وہ ہم سے لڑنے کے لیے نہیں آتا تو عمار آج زندہ ہوتا۔ گویا ان کے نزدیک نعوذ باللہ قاتل امام علی علیہ السلام ہے۔ بعض جگہوں پر ذکر ہوا کہ اسی موقع پر عمرو آس کے بیٹے نے کہا کہ اس طرح تو حمزہ کا قاتل رسول اللہ ہے کہ نہ وہ میدان جنگ میں جناب حمزہ کو لاتے اور نہ وہ وحشی درندہ جو ہندا کا غلام تھا جناب حمزہ کو شہید کرتا۔ لیکن اکثر جگہوں پر یہ ذکر ہوا ہے کہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس طرح تو حمزہ کا قاتل نعوذ باللہ رسول اللہ ہیں کہ نہ رسول اللہ جناب حمزہ کو جنگ میں لاتے اور نہ جناب حمزہ درجہ شہادت پر فائز ہوتے۔ لہذا عمرو آس سے خود یہ نقل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ وہ فرما رہے تھے کہ عمار کو قتل کرنے والے، اس کے قتل کے بعد اس کے ہتھیار لوٹنے والے دونوں جہنمی ہیں۔ لہذا تاریخ نے عمار کا قاتل کہ جو سپاہی شام میں سے ایک فرد تھا کہ جس کا نام ابو الغادیہ تھا، یہ خود نقل کرتا ہے کہ میں نے اسی ہاتھوں سے رسول اللہ کی بیعت کی تھی۔ میں عمار کو بڑا صحابی سمجھتا تھا، لیکن ایک دن اس نے خلیفہ سوم پر تنقید کی اور میں نے سنا تو میں اسی دن سے اس کا دشمن بن گیا، اس کا بغض میرے دل میں بیٹھ گیا اور صفین میں موقع ملتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ جناب عمار 93 برس کی عمر میں 37 ہجری میں شہید ہوئے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمار کے لیے گریہ کیا۔ خود مولا علی علیہ السلام نے جناب عمار اور حاشب بن عتبہ کی ایک نماز جنازہ پڑھائی اور عمار کی وصیت کے مطابق اس کو بغیر غسل کے اسی خونی لباس میں صفین کے مقام پر دفن کیا۔ آج یہ قبر مبارک شام میں موجود ہے اور حکومت اسلامی ایران کی طرف سے تعمیر ہوئی ہے۔ آپ کی قبر کے ساتھ دو اور قبریں بھی موجود ہیں، ایک قبر جناب اویس کرنی کی ہے اور دوسری قبر جناب ابی
नबी इब्न अल-कैस नखई की है। रिवायात के मुताबिक जनाब अम्मार और जनाब अवैस की कब्र के दरमियान रसूलुल्लाह के 80 सहाबी दफन हैं कि जो इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रकाब में सफीन के मकाम पर अहले शाम के हाथों कत्ल हो गए थे। खुदावंद मुताल इन तमाम शुहदा पर और साहबी रसूल बिलखुसूस जनाब अम्मार यासिर अल्लाह के रसूल के सहाबी पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और उनके कातिलीन पर अल्लाह अपना गजब और लानत फरमाए।